میں ہوں ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اور آپ سن رہے ہیں میرا زاویہ یعنی مائی پرسپیکٹو۔ 17 جولائی کو پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان میں تعینات افغان سفیر نجیب اللہ علی خیل کی صاحبزادی سلسلہ خیل کے اغوا کے واقعہ نے جہاں ایک طرف اسلام آباد میں سفارتکاروں اور ان کے اہل خانہ کی سیکیورٹی پر کئی سوالات کھڑے کر دیے ہیں، تو وہاں دوسری جانب پاک افغان سفارتی تعلقات کے مابین پائی جانے والی کشیدگی کو بھی مزید کشیدہ کر دیا ہے۔ پاکستان میں غیر ملکی سفارتکاروں کو ٹارگٹ کرنے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ 5 اپریل 2010 کو پشاور میں امریکی قونصل خانہ پر حملہ کیا گیا۔ اس روز پشاور میں 3 دھماکوں میں 50 لوگ مارے گئے۔ اس کی ذمہ داری تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی۔ اسی طرح 2 جون 2008 کو ڈنمارک کے سفارت خانے پر کار سے خودکش حملہ کیا گیا جس میں 6 لوگ مارے گئے۔ اس حملہ کی ذمہ داری القاعدہ نے قبول کی۔ 2 مارچ 2006 کو کراچی میں امریکی قونصل خانہ پر حملہ ہوا جس میں 2 لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی ذمہ داری القانون نامی ایک گمنام جہادی تنظیم نے قبول کی۔ 28 فروری 2002 کو کراچی میں امریکی قونصل خانہ پر القاعدہ کے حملہ میں 2 لوگ مارے گئے۔ 14 جون 2002 کو ایک مرتبہ پھر کراچی میں امریکی قونصل خانے پر حملہ ہوا جس کی ذمہ داری القانون نے قبول کی اور جس میں 12 لوگ جان سے گئے، اور یہ سلسلہ 1979 سے شروع ہے جب 21 نومبر کو جماعت اسلامی کی ایما پر اسلام آباد میں مظاہرے کے دوران امریکی سفارت خانہ پر حملہ ہوا جس کے نتیجے میں 2 امریکی سفارتکار ہلاک ہوئے۔ اسی طرح بھارتی سفارتکاروں پر اسلام آباد میں نامعلوم افراد کے حملے اور اغوا کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جون 2020 میں 2 بھارتی سفارتکاروں کے ڈرائیورز کو سیکیورٹی ایجنسیوں نے اغوا کر لیا تھا جن کو کئی گھنٹوں کے بعد چھوڑ دیا۔ پال سلوا داس اور دویمیو براہمن کو بھارتی سفارت خانے نے زخمی حالت میں وصول کیا۔ آج اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے نے اپنی سیکیورٹی میں اضافہ کر دیا ہے اور اسلام آباد میں مقیم بھارتی شہریوں اور خاندانوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام آباد میں افغان سفیر کی صاحبزادی کے اغوا سے پاکستان کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا افغان سفارتکار کی بیٹی کا اغوا سینٹرل ایشیا میں ہونے والی 15 جولائی کی تاشکنت کانفرنس کے دوران افغان صدر کی جانب سے پاکستان پر 10,000 جہادی دہشت گردوں کو افغانستان میں داخل کرنے کے الزامات کا جواب ہے، یا پھر نائب صدر امراللہ صالح کے بیان کا جواب جس میں انہوں نے پاکستان ایئر فورس کو طالبان کی مدد کرنے کے لیے استعمال کرنے کا انکشاف کیا تھا، یا پھر سپن بولدک میں طالبان کی شرمناک پسپائی اور پٹائی پر اظہار برہمی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ 17 جولائی کو اسلام آباد میں بلائی جانے والی کانفرنس میں افغانستان کی شرکت سے معذرت کے بعد منسوخی پر پاکستان کا اظہار ناراضگی ہوئی؟ ان سوالات کی روشنی میں تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے دوسرے ممالک سے اپنے سفارتی ناراضگی کے اظہار کا نہایت غیر تسلی بخش اور مجرمانہ طریقہ اپنا رکھا ہے۔